سورہ معارج ہے، آیت نمبر 26، اور مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس میں سے اگلی صفت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین وہ لوگ، یصدقون جو سچا سمجھتے ہیں، بیوم الدین انصاف کے دن کو، وہ لوگ جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، والذین وہ لوگ، ہم من عذاب ربہم جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم بے شک ان کے رب کے عذاب کو، غیر مأمون کسی انسان کو اس سے امن نہیں ہے، ان عذاب ربہم غیر مأمون بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے رب کے عذاب سے، ان کے رب کے عذاب سے امن میں نہیں رہے گا۔ والذین اور وہ لوگ، ہم لفروجہم جو اپنی شرمگاہوں کو، حافظون حفاظت میں رکھنے والے، الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا اپنے ہاتھ کے مال پر، فإنہم غیر ملومین کیونکہ اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک پھر جو کوئی ڈھونڈے ان کے علاوہ، فأولئک هم العادون وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں، وعہدہم اور اپنے وعدوں میں، راعون رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، ہم بشہاداتہم جو اپنی گواہیوں پر، قائمون سیدھے ہیں۔ والذین وہ لوگ، ہم علی صلاتہم جو اپنی نمازوں پر، یحافظون خبردار ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون وہی لوگ ہیں جنہیں باغوں میں رہنا ملے گا عزت کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جو باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری کی ساری صفات اور بہترین صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ انسان کبھی بھی اللہ سے اس بات کا شکوہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ کن صفات پر چل کر آپ کا محبوب اور پیارا انسان بنا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ کریم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ اپنے لطف و کرم سے بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے لائی۔ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، سب سے پہلی شرط کیا ہے تم لوگوں کے اعمال کا قبول ہونے کے لیے، کہ جو انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو سچا کہے، کیونکہ پچھلی اقوام میں سے بہت سے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ وہ راستے سے ہٹے ہوئے عقیدے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتدال کا راستہ بتایا کہ انصاف کا دن آئے گا اور تمہیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے ڈر ہو کر، نہ ڈر ہو کر اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار رہے کہ جیسے ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، بلکہ انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے کہ کسی بھی لمحے میں اس کی ذات سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے والا ہو، چاہے اپنی زندگی میں بد اعمال کرنے والا ہو۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اسے کسی کی پکڑ کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں، اور جو انسان اس سے ڈر کے رہے گا یقیناً وہ امن میں رہے گا، کیونکہ فرمایا اگر اس رب کا عذاب کسی انسان پر آ جاتا ہے تو غیر مأمون پھر کوئی بھی انسان اس سے امن میں نہیں رہتا۔ اس رب کا عذاب ایسا ہے کہ کسی انسان کو اس کے عذاب سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے بچ جاؤں گا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، تو انہوں نے عرض کی کہ یہ اللہ، اس میں تو کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کی ذکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی عذاب دے دو، کیونکہ ان کے سامنے میری نافرمانیاں کھلے عام کی جاتی ہیں، اور ایک لمحے کے لیے روکنا تو دور کی بات، ان کے چہروں کے رنگ بھی نہیں بدلے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا عذاب ہے اگر آ گیا تو کوئی بھی امن میں نہیں رہے گا۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی جاتی ہے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر دنیا پر کوئی عذاب آتا ہے تو کیا نیک لوگ بھی اس عذاب کے اندر شریک ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عذاب میں تو نیک و بد سب برابر کے شریک ہوں گے، ہاں اٹھائے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جائیں گے۔ تو اگر دنیا میں کوئی عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس سے انسان بچ نہیں سکتا، لہذا اپنے رب سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اور اگلی صفت بیان کی والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جو حلال اور حرام کے اندر تمیز رکھنے والے، اور اس چیز کو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے رک جانے والے ہیں۔ صرف دو قسم کی خواتین کا یہاں پر الگ سے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی شہوت کو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتے ہیں، ہاں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق میں کوئی حرج نہیں، یا اپنے ہاتھ کی ملکیت میں جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر باندیوں کا ذکر ہے، لونڈیوں کا ذکر ہے، جیسے ابتدائی اسلام کے اندر، اسلام سے پہلے لوگ اپنی لونڈیوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے تھے، ابتدائی اسلام میں اس چیز کو باقی رکھا گیا تھا، منع نہیں کیا گیا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں اس چیز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ چیز آگے فساد کا ذریعہ بن رہی تھی، تو اس چیز کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان دونوں کے بعد اگلی بات ذکر کی کہ فمن ابتغی وراء ذلک، جو کوئی ان کے علاوہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈے، اپنی بیوی اور اپنی باندی کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈے، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کے اندر رہنا فائدہ ہے، اور ان سے نکل جانا، ان تک پہنچ جانا، یہ خسارے کا سبب ہے۔ تو اپنی بیوی کے علاوہ، اپنی لونڈی کے علاوہ کسی تیسری عورت کے ساتھ تعلق کو فرمائے کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو موجودہ دور میں ہمارے معاشروں کے اندر فساد، ہمارے گھروں کے اندر فساد انہی وجوہات سے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل چکے ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ کوئی راستے تلاش کرے، اس میں بہت سی باتیں آ جائیں گی، اور انہی کے اندر ایسے نکاح بھی شامل ہیں جو جائز نہیں ہوتے، جیسے ان عورتوں سے رشتہ کر لینا، شادی کر لینا، جن سے قرآن کریم کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی بہت سے ملکوں کے اندر یہ قوانین کہ مرد اور مرد آپس میں نکاح کریں یا عورت اور عورت آپس میں نکاح کریں، یہ جس قسم کے قوانین غلیظ، قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی تصریحات کے بالکل مخالف اور اسلام سے سراسر ٹکرانے والے اصول یہاں پر کہا گیا یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر کسی کی زندگی میں کسی کے سامنے آتے ہیں تو اگر ان کو روکنے کی طاقت ہو، روکا جائے، نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں ان کو ضرور برا سمجھا جائے۔ پھر فرمائے والذین هم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں پر رعایت رکھنے والے، جب کسی کی امانت ہو ان کے پاس اس کو واپس کرنے والے، اپنے وعدے کو نبھانے والے۔ یہاں پر امانت واحد کا لفظ نہیں ہے، امانات آیا ہے، جمع کا لفظ بولا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امانت صرف وہی نہیں ہوتی جو کسی کا مال اپنے پاس رکھوا دیا جائے، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے جو کوئی انسان آپ سے یہ تقاضا کرے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، چاہے وہ کسی کی بات ہو، کسی کا راز ہو، کسی کے رکھے ہوئے مال وغیرہ ہو، جو بھی ہو، یہ سب چیزیں امانتوں کے اندر آ جائیں گی۔ اور ہر مسلمان کی عزت اور آبرو بھی دوسرے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہر قول کو نبھانا۔ پھر والذین هم بشہاداتہم قائمون،
وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر سیدھے قائم رہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی شہادت واحد کا لفظ نہیں بولا گیا، شہادات کہا گیا، جمع کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ گواہی جو عدالتوں کچہریوں یا اس قسم کے معاملات میں طلب کی جاتی ہے وہ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام گواہیاں جو انسان کے ذمے ہیں ان کو نبھانا، ان کو صحیح طور پر ادا کر دینا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور انہی شہادتوں میں سے ایمان اور توحید کی شہادت گواہی بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا چاند دیکھنا یا حدود شرعیہ میں کسی کے خلاف گواہی دینا یا لوگوں کے معاملات، ان تمام چیزوں کی شہادتیں شامل ہیں۔ ان کا چھپانا اور ان میں کمی بیشی کرنا حرام ہے، لہٰذا ان کو صحیح قائم کرنا اس آیت کی روح سے انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے والے، تو ان میں حقوق بھی آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ حقوق اللہ بھی انسان کے ذمے امانت ہیں اور حقوق العباد بھی، چاہے وہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہوں یا انسان نے خود اپنے ذمے کسی کے کوئی مسائل لے لیا ہوں، جو بھی اپنے اوپر جو لازم کر لیے، پھر اس کے بعد وہ اس انسان کے لیے ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سے واپس وہی بات کہی کہ ان تمام صفات کے ساتھ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں پر خبردار ہیں۔ اور مطلب یہی ہے کہ اپنے نمازوں کے اوقات کے ساتھ ان کے دل اٹکے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ وہ لوگ جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا جس کا دل اپنی نماز کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس چیز کو اپنی عادت کے اندر ہم بنا لیں، جب ہم کہیں جانے لگیں، جیسے ہمیں فکر ہوتی ہے اگر ہم فلاں جگہ چلے گئے، پتہ نہیں وہاں پینے کا صاف پانی ہوگا یا نہیں، وہاں رہن سہن کے کیا حالات ہوں گے، وہاں ہمیں خوراک کیسے ملے گی، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ جب ہم کہیں جانے لگیں، ہماری یہ پریشانی نہ ہو بلکہ ہماری پریشانی کا رخ تبدیل ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ فکر ہو کہ کہیں جانے میں، راستے میں یا وہاں پہنچ کر ہماری نماز تو صحیح وقت پر ادا ہو جائے گی۔ ہمیں اس چیز کا محافظ بنایا گیا، اور قرآن کریم میں کافی جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا تو وہاں حفاظت کا ذکر آیا کہ جو اپنی نمازوں پر خبردار رہنے والے، ان کو لاپرواہی سے نہیں پڑھتے بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اور نماز ہماری ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو ادا کیے بغیر، جس کو نبھائے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں۔ اسی لیے تو سب سے پہلی صفت بھی یہی بیان کی گئی کہ الذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور یہاں پر آخر میں بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ بھی نماز کی حفاظت کی طرف توجہ دی، اور ساتھ ساتھ کہا یہ تمام صفات جن کے اندر ملیں گی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فی جنات مکرمون، باغوں میں رہیں گے اور عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اور بات پھر وہی ہے کہ جنت ہمارے ان اعمال کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہی ہے، بہت سی رحمتوں کی طرح ایک رحمت ہی ہے، لیکن انسان کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ جیسے شریعت نے ایک اصول مقرر کر رکھا ہے کہ کوئی انسان جب تک بالغ نہ ہو جائے، اگر اس کا مال ہے، وراثت میں کوئی اس کے لیے چھوڑ کے گیا، تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے جب تک اس میں سمجھ بوجھ نہ آ جائے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے کچھ اہلیتیں ہونا ضروری ہیں، تو جنت کی اہلیت کے لیے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ پھر جنت ان چیزوں کے بدلے میں نہیں ملتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی اہلیت کو دیکھتے ہیں، استعداد کو دیکھتے ہیں کہ کس انسان نے میرے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کی اور کون ان کو سن کر بالکل ٹال گیا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم ان احکامات کو پورا نہیں کر سکتے، ہم جتنی ہماری طاقت اور استطاعت ہے اس کے مطابق صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی فرمان برداری اور اپنے اطاعت گزار لوگوں کے ساتھ شامل کرے، اور ہمیں خود یہ توفیق دے دے
کہ ہم ان کاموں کو کرنے والے بن سکیں اور ان کو مکمل ان کے حقوق سمیت ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔